میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اپنے نوجوان کمانڈروں کی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اسپین کے بادشاہ ٹیسٹیزن کی اچانک موت کے بعد اسپین کے دارالحکومت ٹولیڈو میں اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو تخت نشین کیا جا رہا ہے۔ میں معزز الفانسو کو اسپین کی بادشاہت کا تاج پہناتا ہوں۔ بادشاہ ٹیسٹیزن کا بیٹا الفانسو اب ہمارا بادشاہ ہوگا۔ ہم سب اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ میری بادشاہت کی خوشی میں آپ سب میرے ساتھ خوشی کا یہ جام پیے۔ آج میں آپ سب سے بے حد خوش ہوں۔ ہم سب اسپین کی آبرو ہیں۔ عظیم اسپین زندہ باد! زندہ باد! بادشاہ کو مبارک ہو۔ آپ سب باری باری آئیں گے۔ روم سے آئے ہوئے تمام پادری حضرات مبارکباد کی ابتدا کریں گے۔ سولہ سال کا بادشاہ بہت مشکل ہوگی۔ بادشاہ کی بیماری کے دوران تو مسائل اور بھی بڑھ گئے۔ اب یہ بچہ انہیں کیسے حل کرے گا؟ ہاں روڈرک، وہ اب سب حل کر لے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپین کو بچا پائے گا۔ جان لو وہ اب ہمارا بادشاہ ہے، بچہ نہیں ہے۔ میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، سمجھے؟ ارے معاف کیجیے گا امیر محترم، ذرا پاؤں جگمگا گئے تھے۔ آپ کی بیٹی فلورینڈا کو بادشاہ کی منگیتر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں ٹریلا، ویسے بھی آج بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ بتاؤ بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ شکریہ جناب، یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہو جاتا۔ اور ملاقات کی آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں کہ ہمارے جرنیلوں کے سازش اب جلد ختم ہو جائے۔ تو تمہارا اشارہ روڈرک کی طرف ہے؟ جی ذرا آہستہ بولیے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ جنرل روڈرک، تمہارے علاقے میں بغاوت کب تک چلے گی؟ کیا تم سے یہ قابو نہیں آ رہا؟ اس بچے کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ باسی کے ان پہاڑی باغیوں کے لیے جنرل روڈرک کا نام ہی کافی ہے، بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں۔ اسپین کی قیادت سب سے اہم چیز ہے۔ ہم باغیوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے چکے تھے۔ اس وقت بادشاہ کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں یہاں نہ پڑا۔ آپ کے خیال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے؟ ارے کون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون فلورینڈا کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ روڈرک صحیح آدمی نہیں لگتا۔ آج صبح ہی یہ خبر آئی ہے کہ خلیفہ نے ہماری حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور فیصلوں میں اختیارات سے نوازا ہے۔ ساتھ ہی شمالی افریقہ میں قیام امن کی خبر ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے۔ اب تنجا کا معاملہ باقی ہے، جس کے لیے میں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کے کمانڈر اور والی کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری تمہیں سونپی جائے۔ انشاءاللہ آپ میرے انتخاب پر شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میں اپنی پوری توانائیاں اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام میں لگاؤں گا۔ انشاءاللہ تمہاری قیادت میں یہ مارکا ضرور سر ہوگا۔ خوش آمدید۔ سیپٹے کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ مجھے بھی بہت یاد آ رہا تھا۔ سیپٹے جیسا شہر کہیں نہیں ہے۔ آؤ اور بتاؤ کیا خبریں ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ بس مسلمانوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ تنجا کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ایک کبوتر کے ذریعے پیغام آیا ہے ٹوریڈو سے. اسے جلدی لاؤ. کیا ہو گیا؟ الفانسو کو تخت سے اتار دیا گیا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بہت مشکل میں ہے. اے خدا رحم فرما. جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے جنرل روڈرک کے سوا؟ وہ محل میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اس سے یہ نیت صاف ظاہر تھی. الفانسو کو بھی اس نے لاپتہ کر دیا ہے. فلورینڈا ابھی تک وہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ خطرے میں ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا. کیا کریں؟ ایسا کرو کچھ لوگوں کو بھیجو، کسی طرح سے اس کو یہاں پہ لے کر آؤ. اس کی ماں کی بیماری کی خبر اس تک پہنچاؤ، ورنہ پھر اس کو اغوا کرا لو. ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. ظلم کرنے سے عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیے. حضور، تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے میں تو تاریخ کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں. حضور، وہ گرجا کے پادری آئے آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو کمرے میں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں. فرمائیے معزز پادری حضرات، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے جو پادری قتل ہوئے تھے اب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے. گرجے میں بے اطمینانی کی فضا ہے. جب سے میں نے الفانسو سے اقتدار سنبھالا ہے سب سے زیادہ اعتماد مجھے پادریوں پر ہے. اگر انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور آپ لوگوں کا یہ قرض میں بہت بہتر طور پر اتار چکا ہوں. چند لوگ سازشیں کر کے ہمارے لوگوں کو کلیسا کی تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے جو لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. امیر طارق، اب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. اے اللہ، طنجہ میں امن و امان اور تیرے دین کے نظام کو قائم کرنے میں ہماری مدد فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ان آدمیوں نے ہمارے 2 معزز پادریوں کو قتل کیا ہے، جس کے سزا کے طور پر بادشاہ کے حکم سے انہیں زندہ جلایا جائے گا، جس سے قبل انہیں ایک بار پھر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی. اے گناہگارو، تم بھولو نہیں کہ تم اب مرنے کے قریب ہو. بہتر یہی ہے کہ عیسیٰ پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور روح القدس ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. ہم دعا کریں گے کہ خدا کے حضور تمہیں معافی مل جائے. اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے بولنے سے نہ روکو. میری آخری خواہش کا احترام کر لو اور مجھے بولنے دو. اے لوگو، میری بات سنو، میری بات غور سے سنو. میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، ہم نے کسی پادری کو نہیں قتل کیا. یہ لوگ ہمیں گناہگار کہتے ہیں، جبکہ ہم سچی عیسائیت کو مانتے ہیں جس کی تعلیم عیسیٰ اور اس سے پہلے کے پیغمبروں نے دی، اور وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے
اور اس کا کوئی شریک نہیں. عیسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں جنہیں گمراہ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر ہمیں توحید سے دور کیا. یہ لوگ بادشاہ کے پٹھو ہیں. مذہب کے ٹھیکے دار بن کر اپنے اقتدار کو خدا واحد کے ساتھ غلط منسوخ کرتے ہیں. انہوں کو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا. اے لوگوں گواہ رہنا اللہ. اے خدا ہمارے حال پہ رحم فرما, ہماری مدد کر, ہمیں اس ظالم حکمران اور اس کے ٹولے سے نجات دلا دی. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے گھر کی تعمیر کا یہاں موقع مل رہا ہے. کمانڈر طارق, 2 جہاز ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں. امیر طارق, مسلمان مہاجرین ہماری پناہ میں ہیں. ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں. ان مہاجرین کی پوری مدد کرو, کھانا کھلاؤ اور رہائش اور کپڑوں وغیرہ کا بھی بندوبست کرو. ہم اسپین کے دارالحکومت ٹولیڈو سے آئے ہیں. جب سے روڈرک بادشاہ بنا ہے زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے. ہم سیپٹے جانا چاہ رہے تھے کہ سپاہیوں کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ہماری جان بچائی. ہم آپ کو ہر قسم کی مدد دیں گے. اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں. اسپین کے لوگ مسلمانوں کی افواج کے منتظر ہیں جو انہیں ظالم حکومت سے نجات دلائے گی. ہاں بھائی, کیا خبر لائے صبح صبح؟ حضور, کل ہم نے 3 آدمی پکڑے مگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کے خلاف سازش میں شریک ہیں. لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں. حضور, مجھے وہ تو باغیوں کے گروہ میں لگتے ہیں. لیون, پتہ کر کے بتاؤ ان فرار ہونے والے مسلمانوں کا کیا ہوا, اور اب یہاں سے اگر کوئی بھاگا تو اس کی سزا تمہیں اٹھانی ہوگی, سمجھے؟ میں اسپین میں کوئی بغاوت اور سازش برداشت نہیں کروں گا. سر, بڑی بری خبر ہے. کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کل رات سے لاپتہ ہے. لعنت ہو, بڑی بری خبر سنائی تم نے. لیون, فلورنڈا کو ہمیں ضرور ڈھونڈنا ہے. مجھے ہر حال میں وہ واپس چاہیے. خبر پھیلا دو, جاسوسوں کو چکنا کر دو اور باہر کے تمام راستے بند کر دو, سمجھے؟ سن لو, میں کسی صورت ناکامی نہیں چاہتا. اسپین سے آنے والے مہاجرین کا کیمپ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا. اور بیٹا, سب ٹھیک ہے نا؟ جی, ہم بالکل ٹھیک ہیں.
اگر اتنی تیزی سے یہ لوگ آتے رہے تو انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا. سردیاں بھی آنے کو ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ مشورہ دو. جناب یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے بہت اہم خبر آئی ہے. پیارے والد، یہاں راڈرک کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں حالات بہت خراب ہیں. آپ کے بھیجے ہوئے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ممکن ہے کہ آج رات میں یہاں سے فرار ہو جاؤں. یہ میرا آخری کبوتر تھا جسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں. امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا. آپ کی بیٹی فلورینڈا. وہ آ گئے ہیں. ہمیں گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں. اطلاع کر دو. حضور مسلمانوں کا وفد آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسپین سے آئے ہوئے تاریخ دان کو بلاؤ. طارق بن زیاد آ رہا ہے. یہ چوتھا مسلم والی ہے جو مجھ سے ملنے آ رہا ہے. ان سب میں یہ سب سے کم عمر ہے. ہاں بھائی سناؤ، اب کیسے ہو؟ جی ہاں، اب میں کافی بہتر ہوں. اصل میں راڈرک سے فرار ہو کر آنا کوئی آسان بات نہ تھی. میری بیٹی کا کچھ پتا ہے؟ راڈرک صفاق اور ظالم بادشاہ ہے. جو ذہن میں آتا ہے کرنے لگتا ہے. اب وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے جو کہ اس کی قید سے فرار ہو گئی ہے. راڈرک کے آدمی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اس پاگل کو روکنا پڑے گا. وہ انسان نہیں ہے. اچھا تم میرے ساتھ آؤ. کاؤنٹ، میں آپ سے تاریخ نویس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ اب راڈرک کو اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے. آئیے جناب، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. سیپٹے کے حاکم کاؤنٹ جولین، ہمیں آپ سے مل کے خوشی ہوئی. طارق صاحب، میری بندرگاہ آپ کے استعمال کے لیے مکمل طور پر حاضر ہے. ہم آپ سے بے حد متاثر ہیں اور آپ کی تمام تر مدد کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ. آپ ایک اچھے انسان ہیں. ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو عرض کیجیے. بس طارق صاحب، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں. اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں تو. ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں. استاد محترم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ہم سیپٹے کے والی سے ملنے گئے تھے. اچھا آدمی ہے. آپ سنائیں کوئی اچھی سی خبر. ہاں مجھے پتا چلا. موسیٰ نے تم کو بہت سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. آئیے تشریف لائیے. اسپین کے بارے میں ہمیں بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں. میں نے اس سلسلے میں گورنر کو بہت سی اطلاعات بھی بھیجی ہیں. وہاں کے کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچے ہیں. راڈرک کے مظالم سے وہاں سب تنگ ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں. ہاں اسی حوالے سے میں یہاں آیا ہوں کہ گورنر موسیٰ بن نصیر کی جانب سے تمہارے لیے اسپین کی جانب سفر کی اجازت مل گئی ہے. اجازت مل گئی ہے؟ آپ نے تو میری دلی خواہش پوری کر دی استاد محترم. یقین جانیے اسپین مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. سیپٹے کا والی کاؤنٹ جولین بھی ہماری مدد کو تیار ہے. میں کل ہی وہاں کی معلومات کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کرتا ہوں. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو طارق. آؤ تاریخ نویس، بیٹھ جاؤ. میں تم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں. ابھی تک میری بیٹی کی بھی کوئی خبر نہیں آئی. میں طارق کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا وہ اسپین فتح کر سکے گا؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضور، میں مسلمانوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اسلام اس خطے میں اب